السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج ہم انشاءاللہ عز و جل اپنی اس مختصر سی ویڈیو میں عبادت کی روح کے بارے میں جانیں گے کہ آخر عبادت کی روح آخر کیا ہے۔ حضرات محترم، ہم عبادت تو کرتے ہیں لیکن عبادت بطور رسم ہم ادا کرتے ہیں، اور عبادت کے ظاہری اور باطنی تمام حقوق کے ساتھ عبادت کو ہم ادا نہیں کرتے۔ جب تک ہم عبادت کو رسماً ادا کریں گے ہماری وہ عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ ہم جب تک عبادت کی روح کو نہیں سمجھیں گے کہ آخر عبادت کی روح کیا ہے، تب تک ہم عبادت کرنے کا مزہ نہیں چکھ پائیں گے۔ حضرات محترم، آج ہم یہی جانیں گے کہ آخر عبادت کی روح ہے کیا۔ حضرات محترم، ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ حضرات محترم، جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم اسی طرح دعوت و تبلیغ اور دین کے کام کو برابر انجام دے رہے ہیں۔ اسی مقصد کے پیش نظر ہم نے ایک مدرسہ اور ایک جامع مسجد کی باضابطہ بنیاد ڈالی ہے۔ آپ میں سے کوئی بھی اگر ہمارے مدرسے، مسجد یا دین کے کام میں ڈونیٹ کرنا چاہے اور ہمیں سپورٹ کرنا چاہے تو زکوٰۃ، صدقہ، فطرہ، عطیہ، ہدیہ یا کسی بھی طرح کا ڈونیشن آپ ہمارے مدرسے، مسجد یا دین کے کام میں دینا چاہیں تو گوگل پے کے ذریعے، پے ٹی ایم کے ذریعے، بینک اکاؤنٹ کے ذریعے یا ویسٹرن یونین کے تھرو، جس کے ذریعے بھی اللہ کے راستے میں آپ ڈونیٹ کرنا چاہیں آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں۔ ان کے نمبر اور لنک اس ویڈیو کی اسکرین اور ڈسکرپشن میں ہے، آپ جائیں اور جو بھی اللہ کے راستے میں ڈونیٹ کرنا چاہیں آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں۔ حضرات محترم، اسلام کی بنیاد سب سے پہلے 5 چیزوں پر ہے: توحید کی شہادت، اسی طرح نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ ان 5 میں سب سے پہلے ہے توحید و رسالت کی شہادت دینا۔ اسی طرح ان 5 میں ایک کی حیثیت ایسی ہے کہ اس کے بغیر دوسرے چار کا ادا کرنا نہ کرنا برابر ہے، یعنی توحید اسلام کی ایک ایسی بنیاد ہے، توحید و رسالت، جس کے بغیر سارا عمل بیکار ہے۔ توحید کا مطلب ہے کہ اللہ رب العزت کو ایک ماننا، توحید کا مطلب ہے کہ اللہ رب العزت کو ایک ماننا، اور رسالت کا مطلب ہے، سب سے پہلی بات تو توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو ایک ماننا اور اس کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ اسی طرح رسالت کا مطلب ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول اور اس کا بندہ جاننا۔ حضرات محترم، جب ایک بندے کے اندر توحید کی بنیاد پڑتی ہے تب جا کر دوسری بنیادیں قائم ہوتی ہے۔ اسی لیے حقیقی داعیان اسلام نے پہلے نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کی تبلیغ نہیں کی، بلکہ سب سے پہلے بندوں کے دلوں میں توحید کو راسخ کیا۔ جب تک دل و دماغ میں توحید رچ بس نہ جائے اس وقت تک یہ نماز، یہ روزہ، یہ حج اور یہ زکوٰۃ عبادت نہیں ہو سکتے۔ رمضان المبارک عبادت کا مہینہ ہے، ہمیں غور کرنا ہے کہ جو عبادتیں نماز، روزہ اور زکوٰۃ کی شکل میں ادا کی جا رہی ہیں وہ عبادت میں شامل ہو رہی ہیں یا نہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ توحید تو ابھی ہمارے دل میں نہیں اترا ہے اور دنیا کے دکھاوے کے لیے یا عام عادات و معمولات کے طریقے پر ان عبادتوں کو کر رہے ہیں، جس سے حقیقی عبادت کا نہ لطف مل رہا ہے اور نہ ہی ہمارے اعمال ثواب میں شامل ہو رہے ہیں۔ حضرات محترم، اسی طرح توحید کو عقل سلیم کے ذریعے سمجھیں جو علم کے راستے سے ہم تک پہنچا ہے، اور اس توحید کو دل میں اتاریں جو صاحب دل کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے۔ حضرات محترم، اہل علم تو ہر جگہ مل جائیں گے، اور اگر نہ مل پائیں تو ان کی باتیں کتابوں میں مل جائیں گی، اسے پڑھ کر توحید تو سمجھ لیں گے، لیکن صاحب دل تو ہمیں ہر جگہ نہیں دکھتے ان سے جا کر استفادہ کر سکے۔ ایسی حالت میں آخر ہم کیا کریں؟ حضرات محترم، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہدایت دینے والا اللہ ہے، وہ اپنے نور کے ذریعے سے ہدایت دیتا ہے۔ جب کوئی بندہ اس کی طلب میں نکلتا ہے تو کوئی خضر اسے راستے میں ہی ملتا ہی ہے۔ افسوس یہ ہے کہ ہم نے کبھی طلب پیدا ہی نہیں کی اور یہ کہہ دیا کہ اب اہل علم یعنی اہل دل یعنی اللہ والے اس دنیا میں ہے ہی نہیں۔ افسوس ہے کہ ایسے نادانوں پر، کیا تم نے کبھی سوچا
یا یہ خیال بھی کیا کہ دین سے ٹکراؤ تو نہیں ہو رہا تمہارا یہ عقیدہ کہ اب اللہ والے نہیں ہے؟ جان لو کہ قیامت تک اللہ والے رہیں گے، ان کی پہچان کے لیے پہلے قلب کی صفائی کی ضرورت ہے، اور ان کو پانے کے لیے حقیقی طلب کا پیدا ہونا ضروری ہے۔ یہ نہ کہو کہ اہل دل اللہ والے، اللہ کے ولی اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور شہر عشق ویران ہو گیا، دنیا شمس تبریز سے بھری ہوئی ہے، مولانا روم جیسا کوئی طالب ہے کہاں؟ حضرات محترم، اس پرفتن دور میں ظاہری علوم کی کمی نہیں ہے۔ لوگوں نے کیسے کیسے علوم کی حاصل کر لیے، زمین کی پستی کے علوم سے لے کر آسمان کی بلندی کے علوم حاصل کیے، زمین کے نیچے سیر کر رہے ہیں تو آسمان کے اوپر بھی سیر کرنے کے طریقے ایجاد کر رہے ہیں، لیکن ان سب کی حقیقت پر کبھی غور نہیں کرتے، یعنی علم حقیقی کو حاصل کرنے میں وہ جد و جہد نہ کر سکے۔ ان سے پوچھا جائے کہ اے علوم کے ماہروں، کیا تم نے اس پر بھی ریسرچ کیا کہ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں اور کہاں جانا ہے؟ اگر اس کی تحقیق کر لیے ہوتے تو ظاہری علوم کے حصول کے ساتھ ساتھ ان ساری چیزوں کی حقیقتیں بھی روشن ہو جاتی۔ اسی لیے کہا گیا کہ مولوی ہستی و آگاہ نیستی، عجز کجاؤ تا کجاؤ کیستی۔ مولا والے کہلاتے ہو اور اس سے آگاہ نہیں ہو کہ کہاں سے آئے ہو، کہاں جانا ہے اور کون ہو۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ ریسرچ کسی لیب میں بیٹھ کر یا لائبریری میں نہیں ہوگی، بلکہ کسی ایسے شخص کی تلاش کرنی ہوگی جو ان حقیقتوں سے واقف ہو۔ جب تمہیں ایسا شخص مل جائے گا تو سیکنڈوں میں تمہیں تمہاری حقیقت سے آشنا کرا دے گا، اور پھر تم دنیا کی ساری حقیقتوں سے واقف ہو جاؤ گے۔ دنیا مخلوق ہے، جب تک مخلوق کی حقیقت کو نہیں سمجھا جائے خالق کی حقیقی معرفت روشن نہیں ہو سکتی۔ جس نے مخلوق کی حقیقت کو سمجھا گویا اس نے خالق کی معرفت حاصل کر لی۔ حضرات محترم، آپ کہیں گے کہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں بھائی؟ آسمان، زمین، پہاڑ، چاند، ستاروں، جانوروں میں غور کرنے سے اور اس حقیقت تک رسائی حاصل کرنے سے انسان اللہ کو آخر کیسے جان لے گا، اس کی معرفت کیسے حاصل ہوگی؟ تو میں کہوں گا بھائی ایسا ہی ہے۔ کیا تم کسی کے گھر جاتے ہو اور اس کے گھر کی سجاوٹ اور طرح طرح کی میوہ جات اور انواع و اقسام کی اشیاء اور خوردنی سے اندازہ نہیں کر لیتے کہ اس گھر میں رہنے والوں کا لیول آخر کیا ہے، ان کا کون سا لیول ہے؟ ایسا ہی یہ دنیا اللہ کی بنائی ہوئی ہے، یہ پوری سجاوٹ اسی حکیم مطلق کی ہے۔ آسمان کی حقیقت یعنی اس کی لمبائی اور اس کی چوڑائی اور اس کی کسی ستون پر نہ کھڑا ہونا گویا ہمیں یہ نہیں بتائے گا کہ وہ کیسی عظمت والا ہے جس نے اسے بنایا ہے۔ زمین کی خصوصیات جو ہے اس کی خشکی اور زرخیزی کو دیکھ کر کیا اس کی کبریائی نہ بیان ہوگی جس نے کہ اسے بنایا ہے؟ ضرور ہوگی۔ یہ سب آیتیں ہیں، یعنی نشانیاں ہیں اللہ کی ربوبیت پر۔ کیا کبھی ہم نے آیت کے طور پر اس میں غور کیا؟ جبکہ اللہ بندوں کو غور کرنے کا حکم دیتا ہے کہ بندہ جب غور کرتا ہے یعنی فکر کرتا ہے تو فطری طور پر ذکر پیدا ہوتا ہے، اور جس کے دل میں اللہ کا ذکر پیدا ہو گیا گویا اس نے جو ہے وہ مردار دنیا کو خیر آباد کہہ دیا، اس نے اللہ کو پہچان لیا۔ حضرات محترم، ہر ذرہ چمکتا ہے انوار الہی سے، ہر سانس یہ کہتی ہے کہ ہم ہیں تو خدا بھی ہے۔ یہ رنگ و گل و یہ شبنم مطلب سے نہیں خالی، ایک پردہ لیے کوئی دیتا ہے پیام اپنا۔ یہ نماز، یہ روزے، یہ حج اور یہ زکوٰۃ صرف اسی ذکر کے لیے ہے، یعنی اللہ کو یاد کرنے کے لیے ہے جو مختلف شکلوں میں ایک قانون کی شکل میں بندوں پر فرض کیا گیا ہے۔ بندے کے دل میں جب یہ حقیقت رچ بس جاتی ہے کہ فاعل حقیقی صرف وہی ایک ذات ہے تو پھر وہ اپنے حرکات و سکنات کو اسی کی جانب سے سمجھتا ہے، اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ یہی سمجھتا ہے کہ یہ میرا رب کر رہا ہے، اور اس طرح وہ خود کو فراموش کر دیتا ہے اور برملا یہ کہتا ہے کہ سعید اللہ ہے، اب میں کہاں ہوں، میرا نام و نشاں وہم و گما ہے۔ اسی معرفت کے حصول کے بعد ہی ہماری جو عبادتیں ہیں وہ عبادت ہوتی ہے۔ پھر ہم اس حدیث کے مطابق ہو جاتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم
سے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسان کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تم عبادت اس طرح کرو کہ گویا اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو یہ یقین رہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ حضرات محترم، ایمان کا اعلیٰ درجہ تو یہ ہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اور ادنا درجہ یہ ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اب ذرا سوچے کہ جو شخص اللہ کو دیکھ رہا ہو اس کی عبادت آخر کیسی ہوگی؟ کیا اس عبادت میں دکھاوا پایا جائے گا؟ کیا وہ عبادت ایسی ہوگی جو مقبول نہ ہو؟ کیا وہ عبادت جسم کی بیماری دور کرنے کے لیے یا ورزش کے طور پر ہوگی یا نہیں؟ ہرگز نہیں۔ وہ عبادت جو ہے وہ عبادت تو خالصتاً اللہ کے لیے ہوگی، یہی وہ عبادت ہے جو مطلوب ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو کم از کم یہ تصور رہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور خاص کر نماز میں یہ خیال آئے کہ وہ دیکھ رہا ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کے وقت خیال آئے کہ وہ دیکھ رہا ہے، روزے کی حالت میں خیال آئے کہ وہ دیکھ رہا ہے، ساتھ ہی ساتھ ہر حالت میں، روزے کی حالت میں بھی یہ خیال ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے، اور یہ نہیں کہ وہ صرف جو ہے ہماری ظاہری نقل و حرکت کو ہی دیکھ رہا ہے، بلکہ یہ یقین رہے کہ جو خیال دل میں ہمارے گزر رہا ہے اللہ اسے بھی دیکھ رہا ہے۔ حضرات محترم، زندگی محدود ہے۔ اللہ نے سب سے پہلی بات تو یہ زندگی ہماری چند دن کی ہے۔ اللہ نے رمضان اور ایسے بہت ساری ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں جس کے ذریعے ہم اللہ کو راضی کر سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں ہر حال میں دیکھ رہا ہے، امکان کی حد تک نہیں بلکہ یقین کی حد تک۔ ہم یہ خیال جمائیں کہ اللہ رب العزت ہمہ وقت ہمارے قریب ہے اور ہماری حالتوں سے باخبر ہے کہ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھے کہ ہماری حالت جب یہ ہو جائے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اللہ بندوں کے گمان کے قریب ہوتا ہے۔ نیکی میں جلدی کرے، اس دنیا کی حقیقت کو پہچانے جو بندے کو اپنے پیدا کرنے والے سے غافل کر دیتی ہیں۔ ہوشیار بنے، سمجھدار بنے، اور اپنے پیدا کرنے والے کی معرفت حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کرے، اسی میں ہماری کامیابی اور کامرانی ہے۔ حضرات محترم، ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو لائک کرے، شیئر کرے، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ حضرات محترم، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل پر جتنی بھی ویڈیوز ہیں آپ خود بھی دیکھیں، اپنے دوستوں، احباب، رشتہ دار اور ملنے جلنے والوں کو بھی ضرور شیئر کریں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔